السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب نقشبندی۔ حضرت مفتی اسلم صاحب نقشبندی دامت برکاتہم حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں جو انہوں نے لکھی ہے حضرت جی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کتاب۔ تو اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دہریے کی بے بسی۔ حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، یعنی حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، کہ مجھے ایک شہر جانا پڑا تو وہاں ایک وکیل تھا جو دہریہ تھا، اس کے والد اس کو لے کر آئے۔ خیر کچھ دیر بات چیت ہوتی رہی، وہ کہنے لگا میں تو بن دیکھے کوئی چیز نہیں مانتا۔ یعنی وہ لڑکا، حضرت جی فرما رہے ہیں کہ میں جہاں گیا ہوا تھا تو ان کے والد صاحب اس لڑکے کو لے کر کے آئے، اور وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں کوئی چیز بغیر دیکھے نہیں مانتا، ہمیشہ دیکھ کر کے ہی مانتا ہوں۔ اس کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے، تو میں سمجھ گیا کہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا، یعنی گھی جو ہے ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ یہ مثال مشہور ہے اور یہ ایک محاورہ کے طور پہ اس مثال کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی سیدھی انگلی سے ماننے کو تیار نہ ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں سمجھ گیا کہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا کہ پکی بات ہے کہ بن دیکھے کسی چیز کو نہیں مانتا؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، میں نہیں مانتا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے اس کو خوب پکا کر لیا۔ حضرت جی فرماتے ہیں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں نے اسے خوب پکا کر لیا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں بغیر دیکھے کوئی چیز نہیں مانتا۔ تو حضرت جی نے اس سے پکا وعدہ کر لیا اور اس کو پکا کر لیا۔ تو پکا کرنے کے بعد میں نے کہا کہ والد کو جو والد سمجھتے ہو تو دیکھے مانا ہے یا بن دیکھے مانا ہے؟ آپ نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ اپنے والد کو دیکھ کر کے مانتے ہو یا بغیر دیکھے مانتے ہو؟ اب اس کے والد صاحب بھی اس پر گرم ہو گئے کہ تو بڑا منحوس ہے، اس کو بڑی مصیبت پیش آئی۔ میں نے کہا کہ آپ نے کوئی والدہ سے پروف یعنی ثبوت مانگا تھا؟ ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا یہ تمہارے ابو ہیں اور تم نے مان لیا، اور ساری زندگی اپنے والد کی جگہ پر ان کا نام لکھتے آئے۔ بھائی دنیا میں کئی چیزیں انسان بن دیکھے کسی کی گواہی پر مان لیتا ہے۔ اگر ہم نے ماں کی گواہی دینے پر اپنے والد کو مان لیا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی پر اللہ تعالیٰ کے وجود کو کیوں نہیں مانتے؟ ہماری ماں تو جھوٹ بھی بول سکتی ہے، انسان ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھا جو ایک دہریے سے آپ کا واسطہ پڑا، اور دہریے سے آپ نے اس طریقے کی گفتگو کی کہ اس کو اس طریقے سے آپ نے لاجواب کیا اور اس طریقے سے اسے سمجھایا۔